الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ آج کا سبق یا بنی، اے بنی اسرائیل، اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بِعَہْدِی، میرے عہد کو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور تم پورا کرو میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے عہد کو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی اوفی بِعَہْدِکُم، تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ، اور مجھ سے ہی، فَارْہَبُونَ، مجھ سے ہی ڈرو۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب اس آیت سے قبل سورہ البقرہ کے شروع میں 3 انسانوں کے گروہوں کا ذکر آیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت کا حکم ہوا، پھر اس کے بعد انسان کی تعریف کو واضح کیا گیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آیا، یعنی ایک خاص قوم کا، جسے اہل کتاب بھی کہا گیا، ان کا ذکر شروع ہو گیا۔ تو اس سے قبل یا ایھا الناس کے ساتھ خطاب تھا، اے لوگو۔ اب یہاں پر اسپیسیفک ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، خاص بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا۔ اب یہ خطاب کبھی تو نعمتوں کا ذکر اس کے ساتھ ہوگا، اور کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ ہوگا، اور کبھی نافرمانیوں پر جو سزا ہے اس کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ اور یہ لمبا خطاب ہے، تقریباً پارے کے اینڈ تک یہ چلے گا، جس میں بار بار اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر کریں گے، ان کی نافرمانیوں کا ذکر ہوگا، جو ان پر سزائیں اللہ کی طرف سے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئیں، ان کا ذکر ہوگا۔ تو خطاب ہے یا بنی، اے بنی، یہ جمع ہے، بنین، بنون، ابنا، مراد اولاد۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، اسرا معنی ہے، اسرا کہتے ہیں بندے کو یا عبد، ایل اللہ، اسرائیل عبداللہ یا اللہ کا بندہ۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یا اے بنی اسرائیل۔ اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، یا ان کا دوسرا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آپ کے 2 بیٹے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے پھر یعقوب علیہ السلام آپ کے بیٹے تھے، پھر آگے یوسف علیہ السلام بیٹے تھے، تو اس طرح یہ نسب چلتا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آگے ختم ہوا۔ اور دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے عدنان ایک بندہ تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پشت کے اعتبار سے 21ویں پشت پہ جا کے ملتے تھے۔ تو یہاں پہ خطاب ہے اے بنی اسرائیل، جو یعقوب علیہ السلام کی آگے نسل تھی، اس کو خطاب ہے کہ اے اسرائیل کے بیٹو، اذکرو، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو۔ نعمت ایک نعمت نہیں، یہ واحد ہے، لیکن اس میں جنس ہے، اس میں جنس ہے، ہر نعمت مراد ہے، کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، یعنی جو اللہ کی نعمتیں بنی اسرائیل پر تھی ان کو یاد کرو، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے اور اہل کتاب تھے۔ پھر اللہ کی نعمتیں جو ان پر آئی ہیں، بے شمار نعمتیں، ان کا آگے ذکر آئے گا، بار بار ذکر آئے گا، تو ان کو اللہ رب العزت نے یاد کرواتے ہوئے کہا کہ ان کو یاد کرو۔ یاد کروانے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہ یاد کر کے اللہ کا شکر کرو، اللہ کی بات کو مانو،
جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کی اولاد میں سے تھے اور ان کی کتابوں میں یہ بات بھی واضح تھی، تورات میں، انجیل میں، کہ آخری نبی مدینے میں آئے گا، یعنی کھجوروں کے علاقے میں آئے گا، تو یہ خاص کر اسی علاقے میں آ کے آباد ہو گئے۔ تو مدینہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ اسی طرح خیبر میں یہ ان کا شہر تھا، وہاں پہ یہ بات تھے۔ تو یہ اس نیت سے وہاں پہ آئے تھے کہ آخری نبی جس کی بشارت پیشین گوئی کی گئی وہ ہماری ہی نسل سے ہوگا۔ تو جب اللہ رب العزت نے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو پھر انہوں نے جان بوجھ کر جانتے ہوئے کفر کر دیا، یعنی انکار کر دیا ماننے سے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس نعمت کا بھی ذکر کیا ہے کہ تم تو اہل کتاب تھے، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میری بات کو مانتے، لیکن تم نے جان بوجھ کے انکار کر دیا، کفر کر دیا اور اللہ کی نعمت کو بلا دیا جو اللہ نے تم پہ بے شمار اس سے قبل نعمتیں اللہ کر چکا ہے۔ اور ساتھ حکم ہوا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ سے عہد تو سب کر چکے، ہر کسی نے کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس عہد کی بات ہے۔ اور بندوں کے ساتھ عہد کیا گیا، اس کا بھی ذکر ہے کہ جو تم نے میری ذات کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو بھی پورا کرو، اور جو بندوں کے ساتھ عہد کیے جاتے ہیں ان کو بھی پورا کرو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے ہوتے ہیں وہ فاسق لوگ ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ان کو پورا نہیں کرتے۔ وَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اوفو پورا کرنے کے معنی میں ہے عہد ہو یا ماپ تول ہو، اس کو بھی پورا ادا کرو۔ آگے ہے اوفی بعہدکم، میں بھی پورا کروں گا جو تمہارے ساتھ عہد کیا۔ اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کا عہد ہے جنت، اللہ کے انعامات، کہ اگر تم اللہ کے عہد کو پورا کرو گے، اللہ کی بات کو مانو گے، تو پھر اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ اس کو بھی پورا کر دے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھ سے ہی ڈرو۔ وَإِيَّايَ، اس سے ہمیں پہلے بھی یہ لفظ پڑھ چکے ہیں سورہ فاتحہ میں، ایاک، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو وہاں اور یہاں ہے ایایا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ فرحبون جو ہے یہ فرحبون ہی تھا، یعنی تاکید ہے کہ خاص مجھ سے اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب اس آیت میں 3 چیزیں واضح ہوگی۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یا بنی اسرائیل کہہ کر، یعنی باپ کے نام سے پکار کے اللہ رب العزت نے اپنی نعمت کو یاد کروایا۔ یہ بھی ایک بہترین قرآن کا اعجاز ہے، امتیاز ہے کہ کسی کو اس کے نام سے نہیں بلکہ اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے، اے فلاں کے بیٹے۔ تو یہ خاص بات ہوتی ہے کہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، کیوں؟ تاکہ تم شکر کر سکو۔ اور دوسرا حکم ہوا کہ تم اللہ کے عہد کو پورا کرو تاکہ وہ اپنے عہد کو، یعنی اللہ میں اپنے عہد کو پورا کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ اب تیسرا حکم ہوا کہ خاص مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی چیزوں کا ڈر ہے، بندہ اور کئی چیزوں سے ڈر جاتا ہے، موذی چیزیں ہیں، اندھیرا ہو، شیر ہے، جیسے ایسے جانور ہیں، خونخوار جانور ہیں، ڈر جاتا ہے انسان۔ تو کیا یہ ڈرنا اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے؟ حالانکہ حکم تو یہ ہے کہ خاص مجھ سے ہی ڈرو، کسی اور چیز سے نہیں، بلکہ یہ ڈر ایک فطری ڈر ہے جو انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا۔ وہ جب ایسی چیز کو دیکھے گا تو وہ خود بخود ڈر جائے گا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے فرعون کے دربار میں عصا پھینکا تو وہ اسلحہ بن گیا، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام اپنے نفس میں خوف زدہ ہو گئے اس اسلحے کو دیکھ کر، سانپ کو دیکھ کر، یعنی ڈر گئے۔ تو یہ ایک فطری ڈر ہے۔ یہاں اس ڈر کی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے جو اللہ کے مقابلے میں ہے، یعنی لوگوں سے ڈرنا اور لوگوں سے ڈر کے اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا۔ یہاں اس ڈر کا ذکر ہے کہ تم لوگوں سے ڈر کے، انسانوں سے ڈر کے اللہ کے ذکر کو یا اللہ کے حکم کو نہ چھوڑو۔ اور خاص کر جو آج
یہ پیری مریدی میں جو زیادہ کام چلتا ہے یا ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ خاص کر لوگوں کو اپنے سے زیادہ ڈراتے ہیں. لوگ بھی ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو میرا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. یعنی لوگوں کا اتنا ڈر اور اللہ رب العزت سے نقصان کا یا نیکی کا کسی قسم کا ڈر نہیں. تو یہاں پر جو ایک ڈر اور خوف کی بات ہے، کیونکہ ڈر ہی ایک سمجھے کہ موٹیویشنل فیکٹر ہے انسان کے لیے سب سے بڑا. ڈر ہوگا تو وہ اللہ کا شکر کرے گا، ڈر ہوگا تو وہ اللہ کے عہد کو پورا کرے گا، اگر اس میں ڈر ہوگا تو وہ اللہ کے احکامات کو مانے گا. تو اس لیے خاص حکم ہوا ہے کہ تم مجھ سے ہی ڈرو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سے ہی اللہ سے ہی ڈرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.